یہ کہانی شہر کے سب سے پرانے سرکاری ہسپتال کی ہے، جو اپنے خوفناک واقعات کے لیے مشہور تھا۔ ہسپتال کے مختلف شعبے تو معمول کے مطابق کام کر رہے تھے، لیکن ایک وارڈ ایسا تھا جسے ہمیشہ تالے میں بند رکھا جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ کئی سال پہلے وہاں ایک بھیانک حادثہ ہوا تھا، جس کے بعد سے اس وارڈ میں کوئی داخل نہیں ہوتا۔ رات کی ڈیوٹی والے ملازمین اکثر شکایت کرتے کہ وہاں سے چیخنے، سرگوشیوں اور عجیب و غریب آوازوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ علی ایک نوجوان ڈاکٹر تھا جس نے ابھی اس ہسپتال میں ملازمت شروع کی تھی۔ وہ ہمت والا تھا اور اسے بھوت پریت پر یقین نہیں تھا، لیکن اس رات اسے اپنی زندگی کا خوفناک ترین تجربہ ہوا۔ رات تقریباً 2 بجے علی ایمرجنسی کے مریضوں کا معائنہ کر رہا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں ایک دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ بند وارڈ کی جانب سے آ رہی تھی۔ علی کے دل میں خوف اور تجسس کا ملا جلا احساس پیدا ہوا اور وہ وارڈ کی طرف چل پڑا۔ جب وہ وارڈ کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دروازہ خود بخود آہستہ آہستہ کھل رہا ہے، حالانکہ وہ ہمیشہ تالے میں بند رہتا تھا۔ اندر کی فضا بہت سرد تھی، جیسے موت کا سایہ ہو۔ اندھیرے میں بستر بکھرے ہوئے تھے، دیواروں پر پرانے خون کے دھبے تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ علی کے قدم رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا، اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اچانک ایک سرد سرگوشی نے اس کے کانوں کو چیر کر رکھ دیا۔ مجھے بچا لو، یہاں سے نکالو، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ علی نے خوف سے چاروں طرف دیکھا، لیکن وہاں صرف سناٹا اور تاریکی تھی۔ جیسے ہی وہ بستر کے قریب پہنچا، ایک پرانی شکل کی مریضہ اچانک نمودار ہو گئی۔ وہ سفید لباس میں لپٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں گہری سیاہ تھیں اور چہرے پر درد اور دہشت کے آثار تھے، جیسے کئی سالوں سے وہ اذیت برداشت کر رہی ہو۔ علی کی زبان خشک ہو گئی، لیکن اس نے کانپتے ہاتھوں سے پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ عورت نے سر اٹھایا اور ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ وارڈ کبھی میرا تھا، یہاں میری موت ہوئی تھی، لیکن میں یہاں سے جا نہیں سکتی، میری روح اب بھی یہاں قید ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، وہ دھیرے دھیرے ہوا میں تحلیل ہونے لگی اور اس کے ساتھ ساتھ وارڈ کی لائٹیں بھی جل بجھ رہی تھیں۔ اچانک وارڈ کا دروازہ زور سے بند ہو گیا اور علی نے محسوس کیا کہ اس کے ارد گرد چیزیں خود بخود حرکت کر رہی ہیں۔ بستروں کی چادریں ہوا میں لہرانے لگی، دیواروں پر ہاتھوں کے نشانات نمودار ہونے لگے اور علی کے ارد گرد سرگوشیوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا، جیسے سینکڑوں لوگوں کی چیخیں ایک ساتھ سنائی دے رہی ہوں۔ علی کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں جب اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے۔ وہ پلٹا، لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اچانک ایک بھاری چیز اس کے پیروں کے قریب گر گئی اور وارڈ کی لائٹیں مکمل طور پر بجھ گئیں۔ اندھیرے میں ایک بھاری سانس لینے کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ علی نے پوری طاقت سے دروازے کو دھکا دیا اور جیسے ہی دروازہ کھلا، وہ باہر بھاگ نکلا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا، دروازہ خود بخود دوبارہ بند ہو گیا اور وارڈ کے اندر کی تمام آوازیں اچانک خاموش ہو گئیں۔ اگلے دن علی نے سینئر نرس سے اس وارڈ کے بارے میں پوچھا تو اسے پتہ چلا کہ کئی سال پہلے وہاں ایک مریضہ نے اپنے آپ کو ختم کر لیا تھا اور اس کے بعد سے وارڈ میں عجیب و غریب اور ڈراؤنی چیزیں دیکھنے کی خبریں ملتی رہیں۔ علی نے اس کے بعد کبھی بند وارڈ کے قریب جانے کی ہمت نہ کی۔ وہ جانتا تھا کہ اس رات جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا، وہ صرف ایک خوفناک خواب نہیں تھا،
بلکہ ہسپتال کے اندھیرے میں چھپی ہوئی ایک شیطانی حقیقت تھی جو ہمیشہ وہاں موجود رہی اور شاید ہمیشہ رہے گی۔